امام شافعی تو پیدا ہوئے میرے بھائی حضور کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد، تو ان سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے. امام حنیفہ حضور کی وفات کے آلموسٹ 70 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے. تو وہ کن اماموں کی تقلید کر رہے ہوتے تھے؟ ان سے پہلے رسول اللہ کی اتباع ہوتی تھی، اب بھی رسول اللہ کی اتباع ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی رہ گیا ہم اماموں کے اقتداء کے خلاف ہیں؟ نہیں، اماموں کو تو تعارف ہی ہم نے آگے کروایا ہے. ہم سے پہلے کسی کو کیا پتا تھا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، اس کے انٹرنیشنل نمبر ہوتے ہیں، اس طرح چیپٹرز ہوتے ہیں، مشکات لکھی ہے کتاب. یہ اگر آپ کے علماء نے کہیں پہ تعارف کروایا ہوا ہے اور عوام الناس تک ان اماموں کی خدمات پہنچائی ہوئی ہیں تو مجھے بتائیں، سوائے اس کے کہ آپ کو یہ پٹی پڑھا دی کہ ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، اور آپ کو کبھی نہیں پتا کہ جس امام کی طرف آپ کو منسوب کر رہے ہیں اس امام کی تعلیمات کس کتاب میں لکھی ہیں، کہ آپ خود پڑھ کے دیکھیں کہ یہ واقعی وہ یہ ہے کہ نہیں، کہ یہ یا پھر یہ مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے تو اجمیر شریف اور بغداد شریف جا کے اتار رہے ہیں، اور آپ کو انہوں نے بتایا کہ یہ مکہ مدینہ ہم نے سواری اتاری ہے. اور پھر آپ کے جاہل لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کعبے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ دی قبر ہے. ظاہر ہے انہوں نے تو ظاہر ہے یہ قبریں اور عمارتیں، ان کے اوپر غلاف تو قبروں کے دیکھے ہوئے نا، تو وہ کہتے ہیں پھر یہ اللہ دی قبر ہے. تو جب جن جاہلوں کا یہ حال ہو تو اماموں کا کیا لینا دینا اس معاملے میں؟ امام تو الحمدللہ اسی دین پہ تھے جس دین کی آج ہم لوگوں کو انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. اس میں میرا مسئلہ نمبر 197 ریکارڈ ہے، اماموں کی گستاخی کا الزام. اس میں نے بتایا اماموں کو تو تعارف ہی ہم نے کروایا. ہاں، ان کی جو بابے ہیں نا جو اماموں کے خلاف چلتے رہے ہیں، نام اماموں کا یوز کرتے رہے ہیں، ان کو میں نے ضرور ایکسپوز کیا، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ہمیں اماموں کے خلاف کہا. نہیں، ان کو کہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش، کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے؟ کہیں یہ لکھا ہے امام حنیفہ نے؟ تو آپ نے المحنت میں دیوبندیوں نے یہ عقیدہ کیوں لکھا ہے؟ بریلویوں نے تفسیر نعیمی کے اندر یہ عقیدہ کیوں لکھا ہے؟ تفسیر نعیمی میں تو ایک ہاتھ آگے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے ہیں وہ مچھلی کا پیٹ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے. ہاں جی، تفسیر نعیمی میں انہوں نے لکھا ہے. تو یہ امام حنیفہ کی تعلیمات ہیں؟ یہ امام حنیفہ نے کہیں فرمایا کہ قبروں سے جائز طریقے سے فیض نچوڑ لیا کرو؟ تو اماموں کے نام یوز کر رہے ہیں، جس طرح رسول اللہ کا نام یوز کر کے لوگوں نے آپ کو گمراہ کن عقائد بتائے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو وہ تعلیمات نہیں ہیں. تو جب انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں 2.25 ارب کرسچنز جو کچھ کلیم کر رہے ہیں وہ کس شخصیت کے نام پہ کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اب میں جب ان عقیدوں کو کنڈیم کرتا ہوں تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کے خلاف ہیں؟ نہیں، ہم عیسائیت کے خلاف ہیں. ہم امام حنیفہ کے خلاف نہیں ہیں، حنفیت کے خلاف ہیں. ہم امام شافعی کے خلاف نہیں ہیں، شافعیت کے خلاف ہیں، جو وہ بھی ان مسئلوں میں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. امام شافعی کے تو خلاف ہی نہیں ہے، وہ تو بری الذمہ ہے. ان کے نام کے اوپر تو لوگوں نے یہ چیزیں کھڑی کر دی. اگر عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر شرک کھڑا ہو رہا ہے تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین یہ تو بہت چھوٹے ہیں، ان کے نام کے اوپر تو زیادہ دنگا فساد لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اماموں کا روب نہ ہم پہ ڈالا کریں. اماموں کو تو مانتے ہی ہم ہیں. اگر ہم اماموں کو نہ مانیں تو یہ کتابیں فارغ ہو جائیں گی. درجنوں احادیث صحیح بخاری میں امام مالک سے ہیں، تو میں اگر امام مالک کا انکار کر رہا ہوں تو گویا میں صحیح بخاری کا انکار کر رہا ہوں. ہم کبھی انکار نہیں کریں گے. تو الحمدللہ اماموں کو پروموٹ کرتے ہیں.